اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائفر کیس کے حوالے سے ہی ساری خبریں، سائفر کیس ہائی کورٹ میں اپیلوں کی جو سماعت ہے وہ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ سائفر کیس جو ہے اس میں آج بھی جو ہے جو ہونا تھی، جو پیش رفت کچھ خاص نہ ہو سکی، اور کل تک اس کی جو سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس کیس میں بہت سارے ایشوز ہیں، وہ سارے میں آپ سے بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گزشتہ روز جو ججز کا معاملہ آیا تھا، 6 ججز مطلب اسلام آباد کی جو پوری ہائی کورٹ ہے، تو اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد جو ماحول بنا، اور خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ وکلاء کی جانب سے نہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی، پی ٹی آئی کی جانب سے اس پہ بات کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو کرنٹ جو پولیٹیکل سنیریو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اینڈ میں ہمارا ہمیشہ ایک پیغام ہوتا ہے کچے کے ڈاکوں کے حوالے سے، اور فلسطین کے حوالے سے ضرور میں آپ سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے سائفر کیس کی بات کی جائے تو سائفر کیس کی آج پھر سماعت ہوئی ہے، ڈے بائی ڈے سماعت ہو رہی ہے۔ اپیلوں کو قابل سماعت قرار دینا ہے یا نہیں دینا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سائفر کیس ایک بوگس جھوٹا کیس ہے۔ اس کیس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کا ڈاکومنٹ سائفر کیا ہے، نہ جائی صاحب نے دیکھا ہے، نہ وکلا نے دیکھا ہے، نہ ایف آئی اے نے دیکھا ہے، نہ کسی اور نے دیکھا ہے۔ کیس بنا دیا گیا، عمران خان کو سزا سنا دی گئی، لیکن جائی صاحب نے بھی سائفر دیکھا نہیں ہے۔ سائفر کیا ہے، کہاں سے آیا، کہاں ہوا، کیا ہوا، میں آپ کو 100% ڈیڈ شیور بتا رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ سائفر ہے کیا۔ سائفر ایک پیغام ہوتا ہے کوڈ میں، وہ فارن آفس کا ایک پراپر ایک پروسیس ہے، وہاں پہ آتا ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ بڑا سیکرٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک کمرہ بنا ہے شیشے کا، اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ سائفر جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ اس پروگرام کو جو ہے وہ وائس میسیج کو اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے۔ وہ اس ڈیکوڈ کرنے کے بعد متعلقہ جو ہوتے ہیں، جیسے صدر کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، وہ اس طرح بھیجتا ہے۔ اور بات یہ کہ وہ ان کو پیغام بھیجتا ہے پرنٹ دے کے، لیکن اصل جو سائفر ہوتا ہے وہ فارن آفس کے اندر ہی ہوتا ہے، سائفر تو باہر نکلا ہی نہیں۔ عمران خان پہ الزام لگا دیا گیا، کہا گیا کہ عمران خان نے سازش کی ہے، ملک کو نقصان دیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی۔ لیکن ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ یہ آج سلمان صفدر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک بندے نے کہا جی کہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، کیس ہو گیا اس پہ، تو لاش ہے ہی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ قتل ہوا ہے تو آخر کوئی کہاں کہاں پہ قتل ہوا ہے، بندہ کون ہے قتل ہوا ہے؟ نہ لاش ہے، نہ اس بندے کی کوئی آئیڈینٹی ہے، بس قتل ہو گیا جی، اور بندے کو سزا سنا دی گئی۔ اسی طرح سائفر میں ہوا کہ عمران خان کے خلاف اتنا بڑا جو ہے یہ ڈرامہ کیا گیا، اس ڈرامے کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک جو ہے عمران خان کو سزا اس وجہ سے سنائی گئی کہ تاکہ لوگوں کے اندر خوف بنے، اور لوگ کہیں کہ عمران خان تو بند ہو گیا، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ وہ مقصد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گیا، ووٹ لوگوں نے اتنے زیادہ دیے کہ آج بھی الیکشن کمیشن گن رہا ہے، ووٹ نہیں پورے ہو سکے۔ اتنے ووٹ جو ہے ہمارے، اگر مری سے میرا تعلق ہے، مری کے حلقے سے بات کی جائے تو 15,000 تو رات کو ہی جو ہے فرق پڑ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ 50 کے قریب جو ہے مری سے کنفرم ہارا ہوا ہے جو ہے نون لیگ کا بندہ۔ جو ہمارے 3 حلقے اسلام آباد کے، میں نے سارے رزلٹ خود بریک کیے ہوئے ہیں، یہ 50-60 ہزار کی لیڈ ہے، تو لوگوں نے ووٹ اتنا دیا کہ وہ سائفر اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکا، اس پہ نکاح کیس بھی اثر انداز نہیں ہو سکا، اس پہ کوئی اور بوگس کیس بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب وہ جو ہے نا، وہ سائفر جو رات کو 12 بجے عدالتیں لگا کے عمران خان کو سزا سنائی گئی، اس سائفر کے ڈے بائی ڈے تاریخیں پڑتی ہیں، لیکن دوسری دوران جو چیز بڑی سامنے آ گئی وہ ہے ججز کا، جو ہے 6 ججز نے جو لکھ دیا کہ ہمیں انٹرفیئر کیا جاتا ہے اور ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ سارے کیسز اس بیس پہ فارغ ہوتے ہیں کہ اگر ججز سے پریشرائز کرا کے فیصلے کروائے گئے، اور خاص کر کے متعدد عدالتوں میں جیسے کہ بتایا کہ کسی جج کے گھر میں کریکر پھینکا گیا، کسی کے بھائی اغوا کیا گیا، تو عمران خان کے کیس تو سارے ویسے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر فرض کریں پریشر دے کے بوگس کیس بنا کے آپ کسی بندے کو سزا سناتے ہیں، اور بعد میں وہی ججز کہتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں جو ہے پریشر میں کروائی گئی ہیں، تو وہ کیس ختم ہے بغیر بحث کے، لیکن بحث ہوگی تو تب بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ بوگس کیس ہیں، اور ڈے بائی ڈے اب چیزیں چل رہی ہیں۔ امید یہی ہے کہ انصاف کریں گے ججز، لیکن ججز کیا انصاف کریں گے، جج خود انصاف مانگ رہے ہیں، جج انصاف مانگ رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جج انصاف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اب یہ کہ ججز کو کون انصاف دے گا؟ ججز کو اللہ ہی انصاف دے سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو انصاف مل نہیں سکتا۔ البتہ انہوں نے جو لیٹر لکھا وہ لیٹر باہر نکلا، بڑی ڈیبیٹ ہو گئی، اس میں سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لے لیا، وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل ان سے ملیں گے، دیکھتے ہیں فردر اس میں سے کیا چیز نکلے گی۔ لیکن ابھی تک جو حالات ہیں، وکلا کی جانب سے کوئی اسٹرانگ چیز سامنے نہیں آئی، فیل وکلائیں، اسلام آباد کے تھکڑ اور بالکل نالائق وکلائیں، انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، نہ کوئی تحریک چلا سکے۔ میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، میرے بہت دوست ہیں، اور ہمیشہ جو ہے انہوں نے جو بھی تحریک شروع کی اس کے اینڈ پہ انہوں نے کمپرومائز کیے، جو وکلا نے نعرہ لگایا اینڈ میں وہ نعرہ ہی غائب ہو گیا۔
تو وہ اگر کسی اور بار کی بات ہوتی ہے میں کرتا ضرور، لیکن اسلام آباد والوں سے آپ کوئی امید نہ رکھیے گا، نہ یہ ممی ڈیڈی تھکڑ وکیل نکلیں گے کسی چکر میں۔ رہ گئی پی ٹی آئی کے قائد کی ساری باتیں ہیں، ان کے وہ سارے کیسز ہیں اور ان کے کیسز میں ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ایسا مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا کہ وہ ججز کے ساتھ کھڑے ہو کے رولا ڈالتے، پریشر ڈالتے اور کہتے عمران خان کو باہر نکالو، یہ تو غلط ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ جھوٹ جیسا تو خود کہہ رہے ہیں کہ پریشر میں سب کچھ ہوا، جب سب کچھ پریشر میں ہوا تو کیس تو ختم ہو گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر گور لسی ٹھنڈی پی کے سو گیا، ٹھیک ہے۔ شیر افضل بھی باتیں بس ڈائلاگ اس شیر افضل کے ختم نہیں ہوتے، لیکن پریکٹیکل وہ بھی فارغ ہے۔ رہ گئی لطیف کھوسا، وہ تو بالکل ہی نکارا انسان ہے، اور حامد خان جس کو عمران خان بھی بڑا پسند کرتے ہیں، اس سے تھکا ہوا اور فضول قسم کا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور اس کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے۔ خیر پی ڈی آئی کی اپنی پالیسی ہے، جو مرضی کریں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے تھکڑ اور جو ہے نا آپ نے ڈیزل انجن رکھنے تو آپ کی پارٹی کو آگے فیوچر میں کچھ بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے، میں چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کروں گا کہ شیر آدمی ہے، وفادار آدمی ہے، گجرات کا صحیح بندہ ہے، کھڑا ہوا عمران خان کے ساتھ، ہر چیز برداشت کی، پیچھے نہیں ہٹا، جیل میں گرے، گر کے پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن پیچھے نہیں ہٹا، آج بھی ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ ابھی پتہ چلا کہ پیمز میں ایڈمٹ ہیں، ان کو وہاں پہ لایا گیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ان کو، جو ان پہ جعلی مقدمے کر کے چودھری پرویز الہی جیسا زیرک سیاستدان، ایک باہمت بندہ، اور اس کو آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے، ان کو باہر نکالا جائے اور ان کے کیسز ختم کیے جائیں، جعلی کیسز، اور پرویز الہی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا، پھر آپ روئیں گے، اس وقت آپ کا رونے کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کچے کے ڈاکوں کے حوالے سے، تو کچے کے ڈاکوں کا میں تو ہم پیٹ پیٹ کے تھک گئے کہ کچے کے ڈاکوں تو قابو آ ہی نہیں رہے۔ کچے کے ڈاکوں نے ہر دن کوئی ڈرامہ کیا ہوتا ہے، کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے، کسی کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، کسی کو کتوں کا کے ڈال دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ پیسے لینا۔ لیکن وہ پیسوں کے جو 50-50 ہے، جو پنجاب حکومت اور جو سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت یہ بتا لیتے ہیں، سارے حکمران ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ کچے کے ڈاکو ختم ہونے والے، کیونکہ ان کے سپورٹر جو ہیں پکے کے ڈاکو ہیں۔ آخر میں جو فلسطین کی اگر بات کی جائے تو مسلمان ہیں، تو پہلے مسلمان جہاد کرتے تھے، لڑتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، آج کے ہم کمزور مسلمان ہیں، تو میں تو صرف منہ سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ساتھ ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں، یا اللہ فلسطین والوں کی مدد کر، کیونکہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، خال کے سعودی عربیہ سے جیسا منافق کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ یہ شیخ جو ہے، یہ سارے شیخ بکری جو ہے، یہ سارے 2 نمبر شیخ ہیں، اور یہ کوئی ان کا مسلمان اور یہ ایمان ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انڈین اداکاریں بلاتے ہیں، رات کو مجرے کرتے ہیں، اور یہ ان کا کوئی وہ ایسا چکر ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ایویں ہی ہم نے وہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارا ایک خانہ کعبہ ہے وہاں پہ، باقی وہ تو شیخ ویخ سے سارا کوئی ایسا چکر نہیں ہے، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق۔ ہم بچپن میں سنتے تھے مکے کے پاس بدھو، ہم نے دیکھ لیے بدھو، یہ وہی بدھو ہیں، اور یہ بدھو پھدو یہ انہوں نے جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی سامنے آیا ہے اور انہوں نے اگر کارروائی کی ہے، تو اس میں ہمیشہ جو ہے سب سے پیچھے رہا سعودی عربیہ۔ ایران جیسا جھوٹا ملک کوئی ہے ہی نہیں، بکواس کرتا ہے۔ ایران امریکہ کا دوسرا ہاتھ ہے، اور امریکہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سارے ڈرامے، لیکن یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمارا وہ مسلمان ملک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، گھاس کو وہ کوٹ کے تو وہ اس کی چٹنی بنا کے انہوں نے روزہ افطار کیا، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ادھر سے جا کے بم لگا اور وہ پھٹ گئے، بچوں کے والدین کے سامنے بچے ان کی بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے وہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب میں اس میں کیا بات کروں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔